لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بادئ توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں، آغاز گفتگو سے قبل مناسب نہیں لازمی و ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی اور آل نبی پر محبت سے درود پاک پڑھیں، بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ نے بڑا مدلل و مفصل خطاب حضرت علامہ مفتی اکرم صاحب قبلہ سے سنا. آقا کریم کی کیا سیرت تھی آپ نے وہ بھی سنا، آپ کی ولادت کیسے ہوئی یہ بھی آپ نے سنا. ان سے پہلے آپ نے بڑے اچھے کلام سنے شاعر ہندوستان اسد رضوان صاحب سے. اب میرے بات کوئی ہے نہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بھی ٹینشن میں رہے، لیکن آپ کے خطیب و امام حضرت مولانا رفیع برکاتی صاحب کی بلا ماشاءاللہ بڑی محنت اس زمین پر انہوں نے کی ہے. مجھے بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب بھی اور ایک بھائی ہمارے کی کس طرح سے انہوں نے محنت کی. اللہ تعالیٰ حضرت کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. یہ بڑا اچھا ماحول ایک چھوٹی سی بستی کے اندر اس طرح سے بنا دینا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا کمال ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ عوام کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. 20 لوگ ہوتے ہیں تو 20 کی رائے الگ ہوتی ہے، ان پر حاکم پھر امام ہوتا ہے. اسی لیے آپ کی بستی میں یہ 12 سال سے ٹکے ہوئے ہیں، ورنہ کیا کہا کہ 12 سال 12 دن نہیں ٹکنے دے رہے. بہت سی جگہوں میں 12 دن. اماموں کے معاملے میں تو کنڈیشن یہ ہے، ابھی مولانا اکرم صاحب بتا رہے تھے کمرے پہ کہ ایک جگہ گئے تو گاؤں کا آدمی کہہ رہا ہے یہ امامیہ کا بھاگی پھر رہی ہے. امام صاحب کہہ رہا کہ امامیہ کہاں بھاگی پھر رہی ہے. طوفان بدتمیزی آپ دیکھیں، بلا کے چاہے مل جائیں گے آپ کو، بلا کے جسے کہتے ہیں. اور بہت الگ الگ سائیکولوجی پائی جاتی ہے اماموں کو لے کر. اگر اچھے کپڑے بیچارے پہن لیں، نئے نئے امام جمانا چاہتے ہیں، دیکھو اچھی بات ہے جمیں، تو بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں انپڑھ لوگ یہ کہتے ہیں وہ بڑے چکنے آئے ہیں. کیسے امام صاحب کپڑے بڑے رنگیلے ان کے، اور اگر وہ صوفیانہ انداز میں رہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بڑے سلڑ سے آ رہے ہیں، ان کے تو کپڑے بھی ایسے ہی. باتیں کریں زیادہ، لوگوں کو سمجھائیں بلائیں اور 2-4 گفتگو زیادہ کر دیں تو کہتے وہ بڑے بولے آئیں گے، اور نہ بولیں خاموش رہیں تو کہتے ہیں یار گونگے ہی آ گئے. اچھا کپڑا پہننے تو پوچھ رہے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ کہاں سے لائے، یہ کہہ دیتے بہت سے لوگ کہ کہاں سے مار دیا امام صاحب، رمضان میں نذرانہ کتنا مار دیا. تو یہ بہت سے لوگوں کی سائیکولوجی پائی جاتی ہے گاؤں گاؤں بستی بستی. آپ دیکھیں کہ اسکولوں میں ایڈمیشن کے لیے ہم قطار بنا کے کھڑے رہتے ہیں اور مدارسوں میں لوگ بلا رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، لیکن لوگ نہیں بھیج رہے. وہ دیکھتے ہیں کہ عوام ہمارے امام کے ساتھ کیا کر رہی ہے. بہرحال یہ آپ قابل تعریف ہیں آپ کی بستی کے لوگ، آپ تمام لوگ، کہ آپ نے حضرت کو ٹکائے رکھا ہے اور حضرت نے بھی کام کر کے دکھایا ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ تمام کی محبتوں کو قبول فرمائے. جلسہ آپ کا بڑا خوبصورت ہے، بہت شاندار ہے.
میں دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے بھی اس کے سجانے میں دامے درہ میں سخن جس اعتبار سے بھی حصہ لیا، اللہ سب کے گھروں میں برکتوں کی بارشیں عطا فرمائے، رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ چائے کا کاریہ تو ہو گیا سماپت، بڑی جلدی نپٹا لیا اور اچھی بات ہے۔ چائے بھی یہ چائے ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت نیند نہیں کھلتی جب تک چائے نہیں پیتے، آنکھیں ڈبڈبیا کی طرح ڈبڈباتی رہتی ہیں، یہ ذہن ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ چائے ابھی تو آئی ہے، انگریزی تو لائے، اس سے پہلے تو مٹھا اور دودھ ہی چلتا تھا، چائے آ گئی۔ اب پہلے کے لوگ چائے نہیں پیتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا تو وہ تو سوتے ہی رہتے ہوں گے۔ یہ سب کو دیکھیے مائنڈ سیٹ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں یہ، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایڈ آتا ہے اخبار میں ہائٹ لمبی کرنے کے کیپسول، کوئی کیپسول ہائٹ لمبی نہیں کر سکتا ہے، جتنی ہے اتنی رہے گی۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ کریم آ گئی کہ کالے کو گورا کر دے گی۔ اگر کالے کو گورا کرنے کی کریمیں ہیں تو ویسٹ انڈیز کے لوگ اتنے کالے ہیں، انڈیا میں تبے سے مقدمہ جیت لیں گے، اتنے کالے ہیں، لیکن ایسے ہی ہیں، ارب پتی ہیں، خرب پتی ہیں۔ تو چہرے پہ نور کریموں سے نہیں آتا ہے۔ شاعر نے بڑا اچھا شعر لکھا کہ سبھی کی زندگی میں یہ دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے، کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ بہرحال کاریہ یہ سماپت ہونے والا ہے، جلدی سے پلا دیں آپ لوگ، ہے نا۔ ماشاءاللہ بزرگ لوگ زیادہ پیتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو فائدہ بھی کرتی ہے۔ جوان کو ویسے بچنا چاہیے، چائے وغیرہ کے علاوہ دودھ پیے۔ آج جو ہے وہ گگن کھارا، گٹکے، کھینی، ٹینشن جسے کہتے ہیں، تانسن، کیا کیا یہ بلائیں چل رہی ہیں، اس میں صحت کو برباد کر دیا۔ اب اسے کھاتا کاجو بادام سمجھ کے، حالانکہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ کینسر ہوگا اس کے کھانے سے، لیکن پھر بھی زہر کھا رہا ہے۔ انسان کی عقل پہ بالکل پردہ پڑ گیا۔ بہرحال آپ لوگوں کا بڑا اچھا خوبصورت ماحول ہے، اور اسی خوبصورت ماحول میں جتنی دیر آپ سننا پسند کریں گے میں اتنی دیر ہی تھوڑا آپ اس کے سامنے لب کشائی کروں گا، کیونکہ بات کہتے ہیں کہ سمجھ میں آئے تو تقریر ہے، اور سمجھ میں نہ آئے تو پھر تکلیف ہی تکلیف ہے۔ بڑی اچھی نظامت آپ سن رہے ہیں سید عثمان میاں سے، بڑی دور تک یہ نظامت کرتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور بھی ہمارے علماء نے تقریریں آپ کو سنائیں، نعتیں آپ کو سنائیں، باتیں آپ کو سنائیں، اللہ سب کی باتوں کو نعتوں کو قبول فرمائے۔ بہرحال شعر آپ سن لیجئے گا، آپ جاگروک تو ہے نا بالکل سننے کے لیے، بھیا گھماری آؤ۔ تو بہرحال آپ کا اچھا ہے، اور آج اس جلسے کو آپ نے سجایا ہے میلاد النبی کے موقع پر، تو میلاد النبی سے ریلیٹڈ گفتگو ہوگی، کوئی دنیاوی باتیں بھی ہونی چاہیے، جو کرنٹ ایشو ہے قوم کو پتہ چلے، نوجوانوں کو پتہ چلے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لائف کو کیسے گزارنا کیسے نہیں گزارنا ہے۔ ان جلسوں کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے دین جو پھیلا ہے وہ اسی طرح سے پھیلا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کتابیں لکھ دی گئی، اب کتاب لکھ دی لائبریری میں رکھی ہے، اس کو کون پڑھے گا؟ جو پڑھا لکھا ہوگا۔ اس سے فائدہ کون اٹھا گا؟ جو ایجوکیٹڈ بندہ ہوگا، جو شکشت بندہ ہوگا وہ پڑھے گا۔ اب ان پڑھ آدمی کیا کتاب پڑھے؟ جلسے سے دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، پڑھے لکھے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور بے پڑھے کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ارے علامہ مفتی اکرم صاحب نے تقریر کی، کچھ ایسی باتیں جو ہمیں یاد نہیں، ہم نے سن لی ہیں۔ ایسے ہی علماء جب بیان کرتے ہیں تو ان کی الگ ریسرچ ہوتی ہے، ہر ایک کا الگ الگ معاملہ ہے، اور اللہ نے سب کو ایک جیسا ہنر بھی عطا نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے ہنرمند لوگ ہیں، کوئی موٹر سائیکل، کوئی کار کا، کوئی اسی کا، کوئی اسی کا، ایسی ہوتا ہے،
محتاج ضرور بنا دیا ایک دوسرے کا، اور ایک جیسے بھی نہیں ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی چھوٹا ہے، اسی طرح کی دنیا ہے۔ بہرحال جلدی سے ختم کر لو بھیا، کاریہ کرتاؤ بڑی محنت نوجوان کر رہے ہیں۔ چائے تو چائے ہے۔ ایک وکیل صاحب کے گھر آگے نا، ان کے 11-12 دوست آئے، وکیل صاحب نے کہا کہ اپنی بیوی سے چائے بنا دیجیے، انہیں پلا دیں گے۔ وکیل کی بیوی بولی کہ چینی نہیں ہے گھر میں، چینی ختم ہو گئی۔ تو وکیل صاحب بولے تو چائے بنا دے پھیکی، پلانے کا کام ہمارا ہے، ڈگری فری میں نہ لی ہے ہم نے۔ بولے اچھا۔ اب وہ 12 کپ بن کے آئے، ٹیبل پر رکھ دیے۔ وکیل صاحب بولے اپنے دوستوں سے ایک آپشن ہے، اس کے اندر ایک گیم ہے۔ بولے کیا ہے؟ بولے آپشن یہ ہے، ان 12 کپوں میں ایک کپ جو ہے وہ چائے کا پھیکا ہے، وہ جس کے پاس جائے گا کل دوپہر کی دعوت 12 لوگوں کی اس کے گھر ہو جائے گی۔ اب وہ 12 کے 12 کپ پھیکے تھے، ایک تھوڑی تھا۔ اب جس کے پاس بھی چائے گئی تو تمام دوست یہی کہہ رہے وکیل صاحب ماشاءاللہ بڑی میٹھی ہوئی ہے چائے، تو ہم پہ تو میٹھا کف آیا، ایک کپ کے چکر میں کیوں 12 لوگوں کی دعوت کو قبول کرتا ہے؟ تو وکیل صاحب کی بیوی اندر ہنس رہی، بولی واقعی وکیل صاحب مان گئے۔ تو بولے مانو بھی کیسے نہیں، ہم بھی تو مقدمہ الٹا سیدھا کر دیتے ہیں، سیدھے کا الٹا اور الٹے کا سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام ان کو ہونا کی بات ہے۔ بہرحال اب چائے ہو گئی ہے، ایک بار اور کہہ دیں تر و تازہ ہو کے سبحان اللہ۔ ہندی میں کچھ شعر لکھے ایک شاعر نے، بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے، سن لیجئے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ نبیوں میں سب سے اونچا سنگھاسن ہے آپ کا، نبیوں میں سب سے اونچا سنگھاسن ہے آپ کا، ہر امتی کے ہردے پہ شاسن ہے آپ کا، ہر امتی کے ہردے پہ شاسن ہے آپ کا، ہیرے جواہرات لے کر میں کیا کروں، میرے لیے تو کافی درشن ہے آپ کا، میرے لیے تو کافی درشن ہے آپ کا۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں مصطفیٰ، سکھ بولیں گے ہمارے ہیں مصطفیٰ، اہل ہنود بولیں گے ہمارے ہیں مصطفیٰ، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں مصطفیٰ، ہر دھرم کی کتاب میں وورن ہے آپ کا، ہر دھرم کی کتاب میں وورن ہے آپ کا۔ آکاش سج رہے تھے بڑی دھوم دھام سے، آکاش سج رہے تھے بڑی دھوم دھام سے، اور خدا کہہ رہا تھا سندر سواگتم ابھی نندن ہے آپ کا، سندر سواگتم ابھی نندن ہے آپ کا۔ اور یاد رکھیے جس کے بھی دل میں ہوگی محبت رسول کی، جس کے بھی دل میں ہوگی محبت رسول کی، اس پہ صدا رہے گی عنایت رسول کی۔ عالم مہک رہا تھا درود و سلام سے، مکے میں جب ہوئی تھی ولادت رسول کی، مکے میں جب ہوئی تھی ولادت رسول کی۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، ایک قرآن عظیم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی جانب سے آیا ایک نور اور روشن کتاب۔ نور کا ذکر ہے اور کتاب کا ذکر ہے۔ اب دونوں چیزیں ہیں، نور سے مراد ہمارے نبی کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے۔ آپ تین چیزیں ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ایک چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کب ہوئی، یعنی کہ اللہ نے آپ کو کب بنایا۔ دوسری چیز ہے ہمارے آقا کی ولادت کب ہوئی، اور تیسری چیز ہے آقا کریم نے اعلان نبوت کب فرمایا۔ اگر موقع اور وقت رہا تو تھوڑی تھوڑی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، پہلے آپ کو ادھر لے کر چلتا ہو۔ نور، عالم نور میں ہمارے آقا کتنے سال رہے، کب تک رہے، اور کس طرح سے آپ کو بنایا گیا، اور کس طرح آپ نے اپنی لائف وہاں کی جو زندگی تھی وہ اس کو گزارا۔ آپ ذرا سنیے گا، مولانا معین الدین کاشفی علیہ رحمہ اپنی کتاب معارج النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے زمین بنانے سے پہلے، آسمان بنانے سے پہلے، چاند بنانے سے پہلے، سورج بنانے سے پہلے، یعنی کہ کل جہاں بنانے سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے نبی پاک کے نور کو 9 لاکھ سال پہلے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنے سال پہلے؟ 9 لاکھ
9 लाख साल पहले पैदा फरमाया। मौलाना मोइनुद्दीन काशफी अली रहमान ने लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर की शक्ल में 2 रकात नमाज नफिल अदा फरमाए, यानी अल्लाह की इबादत की। अब आका करीम ने इबादत कैसे अदा फरमाई? ऐसे अदा फरमाई जैसे हम और आप पढ़ते हैं? नहीं नहीं। मौलाना मोइनुद्दीन काशफी ने लिखा, आलम नूर में हमारे नबी ने 2 रकात नमाज के लिए जब खड़े हुए, आप 1000 साल तक क़याम करते रहे। आलम नूर में अल्लाह की हम्दो सना बयान करते रहे, तस्बीह और तहलील पढ़ते रहे। 1000 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाता है तो आप रुकू में चले जाते हैं। रुकू की हालत में आका करीम अल्लाह की हम्दो सना करते रहे, तस्बीह और तहलील पढ़ते रहे। उसके बाद आप रुकू से खड़े हुए, फिर 1000 साल का अरसा लगा दिया। अब सजदे में चले गए, सजदे में जाकर 1 साल का अरसा लगा दिया। आप जरा जहन करीब करिएगा और थोड़ा सा इधर भी देखिएगा, है ना। तकरीर वो है कि नजर से नजर मिली रहे, और अगर ये हो गया गर्दन इधर से उधर है तो फिर मुक़र्रिर को समझ लेना चाहिए कि बात समझ में नहीं आ रही है ना। मैंने वही बात कही, बात समझ में आए तो तकरीर है, और समझ में नहीं आए तो तकलीफ ही तकलीफ है। इंग्लिश में कहावत है कि शॉर्ट एंड स्वीट, बात छोटी हो मगर मीठी हो तो अच्छी लगती है ना। तो अभी इब्तिदाए इश्क है, अभी क्या होता है, अभी देखिए आगे क्या होता है। सुनिए, बहरहाल मैं आपको आलम नूर की बात बता रहा हूँ। ये ईद मिलादुन नबी के मौके पे जलसा आपने सजाया। हालांकि एक बिरादरी ऐसी पाई जाती है जो नूर के कायल नहीं है, वो कहते हैं वो तो बशर है, हमारे जैसे बशर है, जैसे बड़े भाई का मर्तबा है वैसे माज़ल्ला उनका ये अकीदा है। ये अकीदा है तो दुनिया में भी रुसवा है, क़यामत के दिन भी वो रुसवा हो जाएंगे। आज पूरी दुनिया के अंदर जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, लेकिन आप उनके घरों पे जाकर देखो, आपको पता चल जाएगा उनके घरों में ऐसा लग रहा जैसे मैयत हो गई है। आशिक झूम रहे हैं, आशिकों के यहाँ बहार है। तो मैं बात कर रहा था आलम नूर में हमारे आका ने सजदा किया, 1000 साल का सजदा। आप देखिए कितना लंबा होता है। तस्बीह और तहलील करते रहे, उसके बाद जलसे में आए, 1000 साल तक बैठे रहे। फिर आका करीम ने दूसरा सजदा किया, दूसरे सजदे में 1000 साल का वक्त लगा दिया। अल्लामा मोइनुद्दीन ने लिखा, हुजूर ने नबी पाक ने नूर की शक्ल में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने में 20,000 का एक लंबा अरसा लगा दिया। 20,000 साल के बाद जब आप नमाज से फारिग हुए और आपने सलाम फेरा, रब की बारगाह से आवाज आई, ऐ मेरे महबूब, तूने इबादत का हक अदा कर दिया है, तूने ऐसी इबादत की है। आए मेरे महबूब, मांग क्या मांगता है, क्या चाहते हो जो दुआ करोगे मैं आज तुम्हारी दुआ कबूल फरमा लूंगा। क्या चाहते हो चाहो, जो मांगना है मांग लो। ऐ मुतय्युर मुसलमानों, ऐ कुरी में रहने वाले मुसलमानों, जरा बात को सुन के जाइएगा। जब तुम 8 दिन में नमाज जुमा के लिए जाते हो, इमाम साहब के पीछे 2 रकात नमाज जुमा जब पढ़ा करते हो, और उसके बाद 5 मिनट में ही जब तुम हाथ उठाते हो दुआ के लिए, तो दुआ में कोई अपने लिए मांगता है, अपने खानदान के लिए मांगता है, अपने परिवार के लिए मांगता है, अपने रिश्तेदारों के लिए मांगता है, अपने चाहने वालों के लिए मांगता है, अपनी बेटियों के लिए मांगता है, अपने बेटों के लिए मांगता है, यानी अपनी जात के लिए मांगता है। लेकिन पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत देखो, उम्मत से कितना प्यार आका करते हैं। जब 20,000 साल के बाद नफिल नमाज पढ़ने के बाद में जब हाथ उठाए हैं दुआ के लिए, तो ऐ मुसलमानों, अपने लिए नहीं मांगा है, अपने खानदान के लिए नहीं मांगा है, अपने परिवार के लिए नहीं मांगा है, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं मांगा है, सिर्फ मक्के वालों के लिए नहीं मांगा है, सिर्फ मदीने वालों के लिए नहीं मांगा है, बल्कि आका जब दुआ करते हैं तो रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे बताने से मुझे पता चला है कि दुनिया में तू मुझे एक कौम का रसूल बना के भेजेगा, एक कौम का रहनुमा बना के भेजेगा, तू मुझे पैगंबर और नबी बना के भेजेगा, तू मुझे एक उम्मत का रसूल बना के भेजेगा। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू मेरी इबादत के बदले में आज अगर कोई चीज देना चाहता है तो मैं अपनी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत मांगता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब।
کیا مانگا؟ اے مسلمانوں، مانگا تو ہمارے لیے مانگا، عالم نور میں امت کی فکر ہے، اس طرح امت کو آقا نے یاد فرمایا ہے۔ میں ابھی آپ کو نور ہی کی طرف لے کر چلو، ابھی نور کی بات چل رہی ہے، آقا کو کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے آپ دیکھیے گا۔ حضرات آپ دیکھیں کہ وہ حدیث بڑی مشہور ہے، آپ لوگ سنتے ہیں، میلادیہ بھی حضرات پڑھا کرتے ہیں، کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام سے آقا کریم نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے، حضرت جبریل نے عرض کیا حضور ایک آئیڈیا پیش کر دیتا ہوں، میرا جو تجربہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا مجھے یوں تو پتا نہیں، لیکن آئیڈیا یہ ہے چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد دکھائی دیتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آپ دیکھیے یہ عمر بتا رہے ہیں، کون؟ جبریل بتا رہے ہیں۔ حضرت جبریل سوچ رہے تھے میں اپنی بڑی لمبی عمر بیان کر رہا ہوں تو آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے ارشاد فرمایا جبریل قسم ہے مجھے میرے رب کی، وہ جو ستارہ تم دیکھتے تھے وہ کوئی اور ستارہ نہیں تھا بلکہ وہ میں ہی تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور 70,000 سال کے بعد ہی کیوں دکھائی دیتے تھے؟ کیا بات ہے؟ 70,000 سال تک کیا کرتے تھے، کہاں رہتے تھے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا جبریل 70,000 سال تک اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکائے رکھتا تھا، اور جب 70,000 سال کے بعد اپنی پیشانی کو سجدے سے اٹھاتا تھا تو میری پیشانی میں وہی تارا نظر آتا تھا۔ اتنے سال کا سجدہ 70,000، اور یہاں امام صاحب اگر 70 سیکنڈ کا کر لینا تو اٹھ کے دیکھ لیں گے کہ انتقال تو نہیں ہو گیا، بڑا لمبا سجدہ ہو گیا، کیا ہوا؟ یہ حال ہم لوگوں کے ہیں، عبادت اگر کرنے جاتے ہیں تو زیادہ تر ہم ٹھونگے مانتے ہیں، ٹھونگے جیسے کہ مرغا دانا چگا کرتا ہے۔ ابھی ہماری سورہ فاتحہ پوری نہیں ہوئی اور یہ بھیا پوری دعا مانگ کے سلام کر کے جا رہا ہے، یہ پوری 4 رکعت پڑھ کے جا رہا ہے، تو پتا چلا اس نے کیا کیا، اس نے صحیح معنی میں نماز کو نہیں پڑھا بلکہ رسمن آیا اور ٹھونگے مار کے چلا گیا۔ نماز حضرات اس انداز میں پڑھنی چاہیے، ہلکے انداز میں پڑھو، آہستہ سے جاؤ، عاجزی کے ساتھ سجدہ کیا کرو۔ جو نماز عاجزی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ درجہ رکھا کرتی ہے، قبولیت کی دلیل ہوا کرتی ہے، لیکن یہاں تو حالات بہت زیادہ سنگین ہیں۔ آج ہم روتے ہیں، پورے ہندوستان کا سروے کریں، ابھی وقف بورڈ کا معاملہ چل رہا ہے، اگر وقف بورڈ کا بل پاس ہو گیا، الگ الگ تخیلات پیش کیے جا رہے ہیں، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن مسلمان کبھی اپنے بارے میں یا اپنے گریباں میں نہیں سوچتا، جھانکتا ہے، وہ نہیں دیکھتا ہے۔ آپ پورے ہندوستان کا سروے کریں، آپ نے سنا ہوگا اٹل بہاری واجپئی یہاں کے پردھان منتری رہے، ان کے دور حکومت میں ایک سروے کیا گیا مسلمانوں کی مسجدیں کتنی ہیں ذرا دیکھو تو جا کر، پتا چلا اگر ایک قصبہ ہے بڑا تو وہاں 10 مسجدیں ہیں، تو کہا کہ 10 مسجدوں کے نمازی گنو۔ اب نمازی گنے جا رہے ہیں ظہر میں جا کے، تو کسی مسجد میں 3 نمازی ہیں، کسی مسجد میں 4 نمازی ہیں، کسی مسجد میں 5 نمازی ہیں، مسجدیں قصبے میں 10 بنی ہوئی ہیں، لیکن اتنے نمازی نہیں ہیں کہ وہ ایک مسجد کو بھی کھل کر سکے۔ تو اس نے اپنے کالم میں لکھا کیا ضرورت تھی مسلمانوں کو اتنی مسجدیں بنانے کی کہ 10 مسجدیں بنا کے کھڑی کر گئے اور نمازی ایک مسجد کے بھی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ جمعے میں سروے کرتا تو اسے پتا چل جاتا کہ کتنا مسلمان ہے، لیکن اس نے سروے دوسری نمازوں میں کر لیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر مسلمانوں کے اوپر یہ حرف آیا کیوں، یہ قلم چلا کیوں، یہ بات لکھی کیوں، یہ بیان کیوں کیا گیا؟ آج بھی تم مساجدوں کے حال جا کر دیکھ لو، آپ مسجدوں میں جا کر دیکھیں آپ کو نمازی نہ ملے گا۔ چوراہے پر 3 گھنٹہ کھڑے ہو کے ہم باتیں تو کر سکتے ہیں، 4 گھنٹہ موبائل چلا سکتے ہیں، میری قوم کا نوجوان 5 گھنٹہ انٹرنیٹ پر اپنے وقت کو گزار سکتا ہے، اذان سنتا ہے، لیکن حضرات اس کے کان پر جو نہیں رینگتی ہے، یہ انٹرنیٹ چلاتا ہے، انسٹاگرام پر ریل دیکھ رہا ہے، یہ ڈانس دیکھ رہا ہے، یہ کامیڈی میں مست لگا ہوا ہے۔ ہماری اسلامی بہنیں اپنے باتیں کرنے میں مشغول رہتی ہے، اپنے دھارا واہک دیکھتی ہے، سیریلوں میں لگی رہتی ہے، موبائل کے اندر اپنے وقت کو ضائع کیا کرتی ہے۔ اے مسلمانوں میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں اگر مسلمان 5 وقت کا نمازی ہو جائے، آج جیسے مسجدوں کے توڑنے کی بات کی جاتی ہے، ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے، بڑا اچھا شعر کسی نے لکھا تھا کہ اپنے کردار کا تو قاضی بن جا، جتنا پائے تجھ سے ایسی بازی
नमाजी बन जा। अरे खुद बनाएंगे तोड़ने वाले मस्जिद तेरी, शर्त ये है तू 5 वक्त का नमाजी बन जा। शर्त ये है 5 वक्त का नमाजी बन जा। लेकिन हम इबादत से दूर है, रियाजत से दूर है, तकवे से दूर है, तहारत से दूर है। बहरहाल बात चल रही है नूर की, अभी नूर ही की तरफ चलते हैं। हजरत जाबिर खड़े हुए थे आका की बारगाह में, सहाबी रसूल है। अर्ज किया था आका मैं ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले अल्लाह ने किसे बनाया, किस चीज को पैदा किया, किस चीज को बनाया? नबी पाक ने इरशाद फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, ऐ जाबिर सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से बनाया। हजरत जाबिर का सवाल खत्म हुआ, बैठ गए। उसके बाद एक और सहाबी है जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, नबी के चचा साथ भाई है, वो खड़े हो गए। अब आका से सवाल करते हैं, आका मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, आप उस वक्त कहाँ पर मौजूद थे? आपको अल्लाह ने सबसे पहले बनाया, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे। आपने सुना है आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये को? आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ, तख्लीक हो जाती है, उसके बाद रूह डाल दी जाती है। आदम और हव्वा दोनों जन्नत में थे। अब सवाल हजरत अब्दुल्ला ने किया, आका जब हजरत आदम जन्नत में थे आप कहाँ पर थे? नबी पाक ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबी उस वक्त में हजरत आदम की पुष्ट में मौजूद था। अब देखिए सवाल और किया जाता है, आका की बारगाह में फिर पूछा, आका जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पे आए ना आए? हजरात मैं आपको बताऊं जन्नत से जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम आए, और किस जमीन पर आए? दुनिया के अंदर बहुत सी जमीनें पाई जाती है। आप देखिए कई बर्रे आज़म पाए जाते हैं, यूरोप की जमीन है, साउथ अफ्रीका की जमीन है, एशिया की जमीन है, लेकिन तमाम एशिया के अंदर किस जमीन पर आए? आका करीम के आप देखिए आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की जमीन पर नाजिल किए गए, उतारे गए। आज श्रीलंका जो मुल्क कहलाता है, वहाँ एक पहाड़ है जिसे सराद्वीप कहा जाता है, वहाँ कोलंबो जो राजधानी है वहीं पर वो पहाड़ पाया जाता है। आदम जन्नत से जमीन पे उतारे, हिंदुस्तान की जमीन पे उतारे गए, और उस पहाड़ पर वो 300 साल तक हजरात अपने खताए इज्तिहादी पर रोते रहे, रब की बारगाह में तौबा करते रहे। 300 साल का एक लंबा अरसा हुआ है, ऐ मुसलमानों वो अश्क बहाते रहे, वो रोते रहे। आदम जमीन पे आए तो हजरात नूरे मोहम्मदी जमीन पे आ जाता है, तो पता चला सबसे पहले नूरे मोहम्मदी अगर किसी जमीन पर उतरा है तो वो हिंदुस्तान की जमीन पे उतरा है, आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में है। अब सवाल किया आका जब आदम जमीन पे आए आप कहाँ थे? आका ने इरशाद फरमाया मैं आदम की पुष्ट में मौजूद था। फिर सवाल किया आका जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया, सारी दुनिया में पानी ही पानी हो गया, उस वक्त आप कहाँ पर मौजूद थे? नबी ने इरशाद फरमाया मैं नूह अलैहिस्सलाम की पुष्ट में मौजूद था, उनके साथ कश्ती में सवार था। फिर सवाल किया आका जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, उस वक्त आप कहाँ पर मौजूद थे? इरशाद फरमाया हजरत इब्राहिम की पुष्ट में मौजूद था। आप देखे हजरत इस्माइल बेटे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, मीना के मैदान में क्या हुआ था उस वाक़ये का आपने कुर्बानियां की है, मुझे बताया कुर्बानियां आप लोग माशाल्लाह करते हो, लेकिन किसकी याद में? उसी याद में तो की जाती है कुर्बानी। मीना के मैदान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पे छुरी को चलाया था, कितनी बार चलाया? एक बार चलाया या 2 बार चलाया? मुफस्सिरीन ने लिखा है 70 मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के गले को काटना चाहा, लेकिन छुरी ने नहीं काटा। बड़ा मशहूर वाक़या है, आप लोग सुनते हैं कुर्बानी के अय्याम में, लेकिन छुरी को पत्थर पे मार दिया, पत्थर के टुकड़े तो हो गए, लेकिन इस्माइल का गर्दन न कट सके, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला न कट सका। आखिर रीजन क्या था? आखिर वजह क्या थी? हजरत मोहतरम तो कान खोल कर सुन लीजिएगा। हजरत इब्राहिम जब मुकम्मल इरादे के साथ में अपने बेटे के गर्दन को काटना चाहते थे, गले को काटना चाहते थे, तो रब की मशीयत ने पुकार के कहा ऐ इब्राहिम अगर तू अपने बेटे को अगर ज़िबा करना चाहते हो मेरी रजा के लिए, तो मैं इस्माइल को बचाना चाहता हूँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। अरे हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल, और इस्माइल अलैहिस्सलाम ही की नस्ल दुनिया में हमारे आका तशरीफ लेके आए, तो ये नबी के नूर की बरकत है। जहां जहां से भी हमारे नबी का नूर गुजरा, उस जहान को चमकाता और दमकाता हुआ गुजरा है। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ابھی نور کی بات کر رہا تھا میں، اب نیچے آ جاؤں گا. کبھی کوئی کیا ہے بس نور نور کی کر کے چلے گئے. حالانکہ نور کی بات اعلیٰ بات ہوتی ہے اور اچھی بات ہے. سمجھ گئے بات؟ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نا سب کی؟ ہاں سمجھ میں آئے تبھی کہنا، ورنہ کبھی کبھی آدمی بغیر سوچے سمجھے بھی ہاں میں ہاں ملا جائے تو پھنس جاتا ہے نا. وہ کسی نے بڑا اچھا لطیفہ بنا دیا، وہ لطیفہ ہی سمجھو اسے. ایک لڑکے کی شادی ہوئی، سسرال گیا، بولنے کی عادت اس کی تھی نہیں، تو وہ جا کے بیٹھ گیا. اس کی ساس نے جو ہے وہ شکایت کر دی اس کی ماں سے، تمہارا بیٹا کیسا ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے، آ کے بیٹھ جاتے ہیں. آج کل کے نوجوان تو بڑے پھراٹے دار ہیں، یہ کہاں شرم آتے ہیں. اب تو چل رہا ہے کہ سالی سے مذاق ہے، اور اس سے مذاق، اس سے مذاق، سالی سے مذاق. اور کوئی جملہ جو بولتے سالی آدھی گھر والی، یہ بہت گھٹیا اور بہت نیچ جملہ ہے جسے کہتے ہیں. اس طرح کا جملہ نہیں بولنا چاہیے. اسلام نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ تم سالیوں سے مذاق کرو یا بھابھیوں سے مذاق کرو. بھابھی کے لیے تو دیور کا پردہ اس طرح سے ہے جیسے کالے ناگ سے بچنا چاہیے نا آدمی کو، ویسے ہی بھابھی کو دیور سے بچنا چاہیے. لیکن معاشرہ کہاں جا رہا ہے ہمارا؟ نہیں، بھابھی اور دیور کی مذاق خوب چل رہی ہے صاحب، بالکل غلط ہے، حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے. تو میں آپ کو بتا دوں، بہرحال وہ ہاں یا نا کی بات تھی. وہ لڑکا جب اپنے گھر آیا اس کی ماں نے کہہ دیا جب سسرال جاؤ تو کچھ تو بول دو. بولے کیا بولوں اماں، شرم لگتی ہے. بولے کچھ نہیں تو ہاں یا نا ہی کہہ دیا کر. اب وہ یہ ہوا کہ جب اکیلا سسرال ایک دن پہنچ گیا، اب ساس نے پوچھا کہ گھر سب خیریت سے ہیں؟ تو یہ بولا ہاں. اور ساس نے پوچھا کہ ہماری بیٹی ٹھیک ہے؟ تو یہ بولا نا. ساس کو فکر ہوئی، وہ آگئی قریب اور بولی کیا ہماری بیٹی بیمار ہے؟ تو یہ بولا ہاں. تو ساس نے پوچھا تم نے دوائی دلوا دی؟ تو یہ بولا نا. تو ساس کو غصہ آ گیا. ساس بولی مارنے کا ارادہ ہے؟ تو بولا ہاں. تو یہ پھنس گیا، بغیر سوچے سمجھے ویسے جواب دیتا رہا، رٹے رٹائے. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں مدت تو سوچو اور مختصر بولو. جتنا بولو سوچ سمجھ کے بولو. مانگو اسی سے جو دے دے خوشی سے، اور کہو اسی سے جو نہ کہے کسی سے. مگر آج کے دور میں تو ایسا ہے کہ کسی سے کوئی بات تو کہہ دو پورے محلے میں ہو جائے گی. خاص کر عورتوں میں یہ صفت زیادہ پائی جاتی ہے، کہتی ہے کہ بھابھی تجھ سے بتا رہی ہوں، اور 10 کو پہلے بتا کے آ چکی ہوتی ہے نا، کسی سے کہنا مت. اب پتہ چلا جب ملی نا، تجھے کیسے پتا؟ ارے وہ لندن کی وہ بتا رہی. ارے لندن کی وہ ہمارے گھر بھی آئی. لندن کی وہ پورے گاؤں میں گھوم گئی. بولے وہ سب نہیں گئے، ہم سے تو کہہ رہی کسی سے مت کہ یہ لے پوری میں فضیلہ کرے پھر رہی ہے. اور پھر ایسا بھی ماحول پایا جاتا ہے. بہرحال یہ ایک دور ہے، لوگوں کی الگ الگ ذہنیت و سوچ ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ حضور نبی پاک کا نور ہے. یہ کہاں کہاں سے ہوتا ہوا آیا، یہ جہاں جہاں سے بھی ہوتا ہوا آیا، وہ جہاں کو چمکاتا ہوا آیا. آخر میں یہ نور کہاں پہنچا؟ یہ نور پہنچا حضرت عبد المطلب کے پاس، اور ان سے ہوتا ہوا پھر کہاں گیا؟ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آ گیا. کون ہے حضرت عبداللہ؟ حضور کے والد گرامی. ارے ہمارے نوجوانوں کو انسٹاگرام پر وہ جو ریل ہوتی ہے اپلوڈ کیسے کرتی ہیں سارا سسٹم پتا ہوتا ہے. ہونٹ بالکل ایسے ملاتے ہیں جیسے گانا چل گیا. آپ نیلے دیکھیں بھائی، بالکل ٹیلنٹڈ بنا پڑا ہے. اور تم سنا سن لو، کوئی ہزاروں میں صحیح معنی میں ایک نوجوان سنا سنا سکے جو اچھے قاری صاحب سے پڑھ لیا ہوگا، وہ تو اچھا ہے پڑھ لیا ہوگا. ورنہ وہی ہے سلامہ رضا کا جرابہ مولا والا معاملہ، بالکل گڑبڑ سڑبڑ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن ریل دیکھو انسٹاگرام پر، اور لڑکے تو لڑکے. افسوس اس وقت ہوتا ہے جب لڑکیوں کی ریلیں دیکھتے ہیں کہ دیکھیے نقاب میں، حجاب میں، پارٹی میں، دعوت میں اپنے گھر کے پردے کو باہر لا کے رکھ دیا، کھول کے رکھ دیا. آپ بتائیے کہ اگر تم دنیا میں کوئی گناہ کر کے چلے گئے، چھوڑ گئے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تم نے سنا نہ سنا صدقہ جاریہ، تو ایسا ہی صدقہ گناہ بھی ہو گیا. ایسا گناہ بندہ کر گیا، وہ تو مرا لیکن وہ باقی رہ گیا. اب جتنے لوگ اسے دیکھیں گے، مثال کے طور پر ریل اپلوڈ کر دی، کسی گانے کا ڈانس تھا کر دیا، کوئی ڈائلوگ تھا وہ بول کے چلے گئے، کامیڈی کا تھا، آپ تو چلے گئے. موت برحق ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کا کب کہاں آ جائے. لیکن اب اس ریل کو لوگ دیکھتے رہے، اس ویڈیو کو لوگ دیکھتے رہے، تو آپ تو گئے. جتنے لوگ دیکھیں گے گناہ ملے گا، جتنا ان سب کو ملے گا اکیلے کو اس کو بھی ملے
دے گا. اس لیے دنیا میں وہ کام کبھی مت کرنا جو گناہ کا سبب بنے، بلکہ وہ کام کر کے چلے جانا کہ جو نیکیوں کا سبب بن جائے. تم چلے جاؤ گے لیکن جب تم نیک کام کر کے جاؤ گے اور ایسا کام چھوڑ کے جاؤ گے کہ جسے دیکھ کر لوگ اچھائی کی طرف جائیں، نیکی کی طرف جائیں گے، تو تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ مگر معاملہ بڑا گمبھیر اور بڑا ہی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ نور کہاں پہنچا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آ گیا. حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت. کتنے بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے؟ 12 بیٹے تھے. 12 بیٹوں میں حضرت عبداللہ چھوٹے ہیں سب سے. لیکن ہمارے نبی کے والد کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین و جمیل ہے، جدھر سے حضرت عبداللہ گزرتے تھے لوگ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے تھے، لوگ اپنے کام میں مشغول ہوتے. لیکن جب نبی کے والد کا گزر ہوتا نا تو پیشانی میں جو نور محمدی چمک رہا تھا اسے دیکھ کر لوگ حضرت کام چھوڑ کر آکرشت ہوتے تھے، یعنی کہ ادھر مائل ہوتے تھے. کہتے تھے کیسا نوجوان ہے، کتنا حسین نوجوان ہے، کتنا خوبصورت نوجوان ہے. مکے کی تمام عورتیں آپ کے پیچھے لگی رہتی تھی. بہت سی عورتوں نے حضرات بدکاری کا ارادہ بھی کیا تھا، لیکن ہمارے نبی پاک ہیں اور آقا کریم کے والد بھی پاک ہیں. اور نبی نے فرمایا میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا آیا ہوں. آقا کریم کے کوئی والد کہیں سے کسی بھی طرح سے حضرات محترم بدکاری سے دور تھے، بت پرستی سے دور تھے. حالانکہ لوگ آج بہت سی باتیں کرتے ہیں، آقا کریم کے والد و والدہ کو معذاللہ وہ جہنمی بتاتے ہیں. اسی لیے یہ جھگڑا چلتا ہے. آج جیسے لوگ کہتے ہیں نا یہ سنی بڑا مطلب برا کہتے ہیں، کوئی وہابی کو برا کہتا ہے، کوئی دیوبندی کو برا کہتا ہے، کوئی اہل حدیث کو برا کہتا ہے. آپ باریکی کو سمجھئے گا. نبی کے والد کو جہنمی کہا گیا، اللہ کو جہنمی کہا گیا. حالانکہ آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں وہ مچھلی جنت میں جائے گی. ایک روایت میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کو اللہ انسانی شکل عطا فرمائے گا، وہ مچھلی جنت کے اندر جائے گی. تو یونس علیہ السلام 40 دن جس مچھلی کے اندر رہے تو پیغمبر کے رہنے کی وجہ سے جب مچھلی جنتی ہو سکتی ہے تو ہمارے نبی جس شکم کے اندر 2 مہینہ رہے تو نبی کے نور کی برکت سے آپ کی ماں بھی جنتی ہے. لیکن یہاں سوال الٹے سیدھے کاٹ کر بھولے بھالے مسلمانوں کا ایمان خراب کیا جاتا ہے، تباہ کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ جدھر سے گزرتے ہیں لوگ دیوانوں کی طرح دیکھتے ہیں. اب یہ نور دیکھیے منتقل ہوا کہاں ہوا؟ حضرت عبداللہ کی شادی کن سے ہوئی؟ حضرت وہاب بن عبد مناف. حضرت وہاب کی بیٹی ہے. آپ سمجھ لیں حضرت وہاب کون ہے؟ یہ نبی کے نانا ہے. انہوں نے کمال دیکھا تھا جنگل میں. کیا کمال دیکھا تھا حضرت عبداللہ کا؟ کمال یہ دیکھا نبی کے والد گرامی تنہا شکار پر گئے. جب گئے تو یہودیوں نے پلان بنایا تھا کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے، ہم ان کو انتقال فرما جائیں گے، یہ ان کا خاتمہ ہم کریں گے. پلاننگ یہودیوں نے بنا لی ہے. کسے قتل کرنے کی؟ نبی کے والد کو قتل کرنے کی. ارادہ کیا تھا یہودیوں کا؟ یہودیوں کا ارادہ یہ تھا حضرت عبداللہ قتل ہو جائیں گے تو جو نور محمدی ہے وہ آگے نہیں جائے گا، یہی ختم ہو جائے گا اور اس طرح محمد عربی دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے. یہ ان کی عقل تھی یہودیوں کی. ان کو پتہ نہیں تھا جب رب کسی کو بھیجتا ہے اس کو کون روکتا ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. حضرت عبداللہ اکیلے، حضرت وہاب بن عبد مناف بھی جنگل میں ہے. 70 یہودی تلواریں لے کر آئے، ننگی تلواریں ہیں. حضرت وہاب بن عبد مناف کہتے ہیں میں یہ یقین کر بیٹھا کہ اب یہ حضرت عبداللہ کا قتل کر دیں گے، لیکن اللہ نے بچایا عبداللہ کو. آسمان سے فرشتوں کی جماعت نازل ہوئی اور تمام 70 یہودیوں کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کا خاتمہ ہو گیا. حضرت عبداللہ کو نصیحت کی کہ اکیلے تنہا مت نکلا کرو. حضرت عبداللہ اپنے گھر گئے. نبی کے والد محترم اپنی بات کو حضرت عبد المطلب سے بیان فرمایا. اے بابا جان آج 70 لوگ مجھے قتل کرنے آئے تھے. حضرت عبد المطلب کو فکر ہو گئی. آپ نے چاہا کہ اب شادی کر دی جائے. نبی پاک کی شادی ہوئی. کن سے ہوئی؟ حضرت وہاب بن عبد مناف کی بیٹی سے ہوئی. حضرت وہاب کی بیٹی کون ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ دیکھیں جب حضرت آمنہ دلہن بن کے آ جاتی ہے، اب آپ دیکھیں یہ نور منتقل ہوا کہاں ہوا؟ حضرت
حضرت آمنہ کے شکم میں ہوا. کس رات میں ہوا؟ رجب کے مہینے میں جمعے کی رات میں ہوا. یعنی کہ نبی کا نور حضرت عبداللہ سے نکل کر حضرت آمنہ کے شکم میں کب آیا؟ رجب کا مہینہ تھا، رات جمعے کی تھی. اور یہ دیکھیے کتنے کمال کی بات ہے. حضرت امام احمد بن حنبل سے جب کسی نے پوچھا تھا آپ بتائیں شب قدر افضل ہے یا جمعے کی رات افضل ہے، تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میرے نزدیک جمعے کی رات افضل ہے. تو پوچھنے والے نے کہا قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہتے ہیں لیلۃ القدر کی جو رات ہے، لیلۃ القدر جو رمضان میں پائی جاتی ہے، 5 طاقوں کا ذکر کیا جاتا ہے. تو کہا کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، آپ جمعے کی رات کو افضل کیوں کہتے ہو؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا اے آنے والے سائل یہ بتا تو لیلۃ القدر کی رات کو افضل کیوں کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے کہتا ہوں لیلۃ القدر کی رات وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، جبریل جیسا فرشتہ آتا ہے، اس لیے وہ رات میرے نزدیک افضل ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا تیری بات صداقت پہ مبنی ہے، میں بات مانتا ہوں کہ تو سچ کہتا ہے، لیکن ایک بات یاد کر لے، تو کہتا ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ شب جمعہ میں وہ تشریف لایا اپنی ماں کے شکم میں کہ جو قرآن والا ہے. زندہ باد زندہ باد. بڑی ہمت کری ہمارے بھائی نے، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے. بڑے متحرک ہیں، اور امام صاحب ہمارے قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ محنتی ہیں پہلے سے محنت کر رہے، لیکن ہمارے بھائی سست رہ گئے. نعرہ لگے تو لگ ہی جائے ہے نا، دمدار والا. وہ کہتے کہ بن کے دیوانہ نبی کا آج بھی مومن اگر نعرہ مارے گا زمین و آسمان ہل جائے گا، مگر اب دم کہاں ہے. ایسے یہ معاملہ. تو بہرحال لگ گیا نعرہ، اچھی بات ہے. اور بہرحال گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور ایسے بیچ بیچ میں اگر کوئی نعرہ لگ جاتا تو یہ مولوی صاحب کو بھی انٹرویل مل جاتا، انٹرویل ہو جاتا ان کا، تھوڑا سا سانس لینے کا ایک مہلت مل جاتی ہے. لیکن بہرحال نہ بھی لگے تو بھیا یہ تو دیکھو پھیپڑوں کا کام ہے بولنا. سینے میں جتنا دم ہے اتنا انسان بولتا ہے، ورنہ بہت سے کچھ سینے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بول ہی نہ پاتے ہیں نا. بہرحال بات چل رہی ہے، آپ سنیے گا. ایک بار کہہ دیجیے سبحان اللہ. بہرحال سن رہے ہیں آپ لوگ، لگ رہا کہ آپ میں ابھی دم ہے. ابھی 5G چل رہا ہے، جب 4G آ جائے تو مجھے اشارہ کر دینا ہے. امام صاحب ہمارے بیٹھے ہی کر دیں گے اشارہ. تو بہرحال آپ سنیے گا. اب دیکھیں کہ حضرت آمنہ کے شکم میں آقا کریم کا نور منتقل ہوا. حضرت آمنہ اب کیا فرماتی ہے وہ ان کا بیان آپ سن لیں. حضرت آمنہ کا یہ بیان ہے کہ جب میں پہلے دلہن بن کے آئی اور میں جب پانی بھرنے کنویں پہ جاتی تھی تو میں ڈول اور رسی لے کے جاتی تھی. اب میں جب جاتی تھی تو مکے کے پتھریلے میدان تھا، پتھریلا جنگل ہے، اور وہاں کے روڈ بھی پتھریلے. پیر جب پڑتے تھے پتھر پہ تو پیر زخمی ہو جاتا تھا، نوکیلے پتھر تھے. حضرت آمنہ کا یہ بیان ہے اب میں دور سے پانی بھر کے لاتی تھی، اب میرے پیر زخمی ہو جاتے تھے، ڈول اور رسی لے کے جاتی تھی اور کنویں سے پانی نکالتی تھی. لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرے بیٹا اور نبی پاک کا نور میرے اندر منتقل ہو گیا، میں جب حاملہ ہو جاتی ہوں اب کمال عجیب عجیب ہونے لگے. اب میں جب پانی بھرنے جاتی ہوں اب میرا قدم پتھر پہ پڑتا ہے تو میرے قدم کی برکتوں سے پتھر بھی موم ہو جاتا ہے، پتھر پگھلنے لگتا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے پہلے پانی بھرنے جاتی تھی تو بادل کا ٹکڑا نہیں آتا تھا، دھوپ میں جاتی تھی، لیکن اب پانی بھرنے جاتی ہوں تو بادل میرے اوپر سایہ کیا کرتا ہے، اب میں چھاؤں میں چلا کرتی ہوں. حضرت آمنہ فرماتی ہے پہلے پانی بھرنے جاتی تھی، ڈول اور رسی لے کے پانی کو کھینچا کرتی تھی، لیکن اب میری جب باری آتی ہے تو پانی خود بخود چل کے میرے قدموں میں آ جاتا ہے اور پانی یہ آواز لگاتا ہے اے آمنہ جو تمہارے شکم کے اندر ہے وہ صرف انسانوں کا نبی نہیں بلکہ وہ ساری کائنات کا رسول بن کے آ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، فیضانی سرکار مدینہ، جشن عید میلاد النبی مولانا حضرت قاری دلشاد رضا صاحب قبلہ رامپوری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
بہرحال اب آگے کی گفتگو سنیں. وہ وقت آتا گیا, وقت گزرتا چلا گیا, مہینے گزرتے چلے گئے. حضرات یہی مہینہ جس میں آپ بیٹھے ہو ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں وہی شب آ جاتی ہے جسے ہم 12ویں شب کہتے ہیں. اب آقا دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. میں نے آپ کو تخلیق کے بارے میں بتایا, اب یہ ولادت کا وقت ہے, نبی تشریف لا رہے ہیں. کس وقت آئے آقا؟ حضرات صبح صادق کے وقت آئے. صبح صادق کسے کہتے ہیں حضرات؟ 24 گھنٹے میں سب سے اچھے وقت کا نام ہے صبح صادق, سب سے گولڈن وقت کا نام ہے صبح صادق, سب سے بہترین وقت کا نام ہے صبح صادق. اگر آپ بیمار پڑ جائیں, اچھا ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے صبح صبح سیر و تفریح کے لیے نکلا کرو, کیونکہ 24 گھنٹے میں اگر سب سے اچھی ہوا چلتی ہے, فائدے مند ہوا چلتی ہے, تو وہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے. جب وہ ہوا چلا کرتی ہے, صبح کا وقت اچھا وقت ہوتا ہے. کائنات کے اندر آپ اگر نظر اٹھا کر دیکھو گے, آپ کے قلب کو سکون ملتا چلا جائے گا. آپ ذرا فجر کے وقت اٹھ کر نماز فجر پڑھ کے ٹہلنے تو نکلے, آپ کو پتہ چلے گا ساری کائنات اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے. یہ درخت اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں, اور یہ بات حقیقت ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتا ہے. یہ بات قرآن نے کہی. قرآن کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. حضرات محترم, لیکن آج ہم مسلمان ہیں, اور ایسے مسلمان ہیں کہ فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں, رات 2 بجے تک انٹرنیٹ چلایا, 12 بجے تک سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہا. لیکن جب حضرات 12-1 بج گیا, جب ہمارا تمام میموری ختم ہو گیا, جو ڈاٹا ہے وہ ختم ہو گیا, اس کے بعد ہم الٹے ہو کے سو جاتے ہیں. فجر کے وقت نیند کھلتی نہیں ہے, حالانکہ تمہارے پیغمبر جب تشریف لائے وہ سب سے اچھا وقت ہے. اور حدیث پاک آپ سنیے گا, آپ دنیا کے کام کرنے کے لیے جاتے ہو, اب میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن نماز فجر پڑھ کے اگر جاتا ہے بازار کو, اگر جاتا ہے مارکیٹ کو, اگر جاتا ہے کھیت و کھلیان کو, تو نماز فجر کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے. نماز فجر اگر پڑھ کے گیا, اور جو چھوڑ کے گیا اس کے ساتھ شیطان کا جھنڈا. ہندوستان میں ہم رہتے ہیں, ہندوستان میں مجھے آپ بتاؤ گے کہ چھٹی سرکاری کون سے دن کی ہے؟ اتوار کی. انگلش میں سنڈے بھی کہتے ہیں, ہے نا, سنڈے بھی کہتے ہیں. وہ ایک گاؤں کے آدمی چلے گئے کام کرنے شہر میں, ہوٹل پہ بیٹھے, تو انہوں نے کہا ایک کباب لگا دو ذرا پلیٹ بھر کے, اور بریانی بھی دے دو. تو وہ مالک بولا کہ سنڈے ہے آج. یہ گاؤں کے تھے, انگلش آتی نہ تھی, تو یہ بولے ایک پلیٹ سنڈے کی بھی دے دو. تو بولا مالک کے سنڈے کا مطلب چھٹی ہے آج ہمارے یہاں, بنا کچھ نہیں ہے. تو یہ گاؤں کہتے بولے آقا ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ سنڈے بھی کسی ڈش کا نام ہوگا, کوئی سبزی پبزی ہوگی شہر کی, آج یہی کھا کے دیکھ لیتے ہیں. تو کبھی کبھی مس اسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے. تو سنڈے کے دن, اتوار کے دن چھٹی. ہندوستان کے اندر بڑا مرگ رہتا ہے ہندو سماج کا. آپ بتائیں کیا ہندوؤں کے یہاں اتوار کے دن کو پوتر مانا گیا؟ نہیں, ان کے یہاں منگل کے دن کو بڑا دن کہتے ہیں. مسلمانوں کے یہاں بڑا دن جمعے کا دن ہے. تو یا تو منگل میں چھٹی ہوتی تو سمجھ میں آتا کہ یار واقعی ہندوؤں کے سمان میں انہوں نے یہ چھٹی رکھ دی, یا پھر جمعے کی چھٹی ہوتی تو ہم کہتے بھائی ہمارے سمان میں رکھ دی. یہ اتوار کے دن کیوں؟ تو میں آپ کو ایک ریسرچ دے کے جا رہا ہوں. پوری دنیا کا سروے آپ کر لیجئے, جہاں پر عیسائیوں کی حکومت ہے وہاں سنڈے کے دن چھٹی ہے. ان کے یہاں ایک روایت پائی جاتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اتوار کے دن پیدا ہوئے, تو ہم اپنے پیغمبر کا برتھ ڈے ہر سنڈے کو منائیں گے, اور اس خوشی میں ہم اپنے آفسوں کو بند رکھیں گے. آپ لگا لیں وہ سنڈے کے دن چھٹی کرتے ہیں. ہمارے پیغمبر کب پیدا ہوئے, کس دن؟ پیر کے دن. آج کے دور میں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بابا کوئی ایسا نہ ہو کہ نہ بتا پائے. بڑا ہے نا, مولانا صاحب نے مجمع سے پوچھ لیا غسل میں کتنے فرض ہیں, تو بڑی کود کے ایک آدمی بولا کہ 3 فرض ہیں مولانا. تو مولانا بولے ذرا قریب کو آ جا, بڑا اچھا نوجوان لگ رہا.
اب بتا دے غسل میں 3 فرض ہیں تو کیا کیا ہے؟ تو بولا ایک تو بالٹی چاہیے، دوسرا تولیہ چاہیے اور ایک صابن لگ جائے. تو مولانا بولے اب جا کے بیٹھ گیا. ایسے لوگ بھی ہیں. غسل کے مسائل کو سیکھنا چاہیے بھائی. طہارت سب سے پہلی شرط ہے نماز کے لیے. اگر طہارت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. شرط اگر پوری نہیں کرو گے تو آگے کی کارروائی جو کرتے ہو وہ قبول نہیں ہے. غسل کا آج طریقہ نوجوانوں کو پتہ نہیں. گئے اور وہ لگ رہا فوارا اور چلا دی اور بیٹھ گئے. غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3 ہے. پہلا فرض تو یہ ہے کہ غرارے کے ساتھ کلی کریں. جو گوشت کھاتے ہیں آپ لوگ، گوشت تو سبھی کھاتے ہوں گے، یا کوئی ہے ایسا شاکاری بغیر اس کے تو بھوک ختم ہی نہ ہوتی ہے. دال سے تو کیا کوک نہ بھری. روٹی اور بوٹی کے چکر میں تو مسلمان پڑا ہوا ہے نا. تو یہ جو گوشت آپ کھاتے ہیں اس کا اگر کوئی لوتھڑا جو ہوتا ہے نا وہ داڑھ میں پھنس گیا تو اس کو نکالنا آپ کے لیے ضروری ہے. صدر الشریعہ نے باہر شریعت میں لکھا ہے کہ اس کو باہر کرو. جو داڑھوں کی کھلکیاں ہیں اس میں پانی جانا چاہیے. جو لوگ پان کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، جیسے کوسی اسلامی ماں نے پان کھاتی ہے، چھالی کو اٹک جاتی ہے، اگر اس کے نکالنے میں تکلیف ہے تو اس کے لیے چلو رخصت ہے. اور اگر تکلیف نہیں ہے تو اس چھالی کے ٹکڑے کو قرید کے نکالنا ضروری ہے. اگر غسل کی صورت میں تمہاری داڑھ کی کھلکیوں میں پانی نہیں پہنچا اور وہ سوکھی رہ گئی تو تمہارا غسل نہیں ہوگا. پہلا فرض بھائی. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. گئے اور ایسے بس کچھ کرا اور کام ختم ہو گیا. کلیے کرے 3 بس ہو گیا کام. یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال پھر دوسرا فرض جو ہے وہ ناک کو صاف کرنا ہے. جتنا خزانہ ہے ناک میں مٹیریل سب باہر آ جائے اور ایک بال اور اندر تک جو کھال سب پوری جو ہے وہ گیلی ہو جائے، پانی وہاں پہنچ جائے. اور تیسرا جو ہے پھر پورے بدن پہ پانی بہانا ہے، ملنا ہے پورا طریقے سے. کوئی بال سوکھا نہ رہے. یہ سمجھ لیں آپ، کوئی بال سوکھا نہ رہے، یہ غسل ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ فرض بھی کتنے ہیں. وہاں بھی دیوبندی کہتے تمہارے لوگوں کو تو غسل اور وہ اس کا طریقہ ہی پتہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں سے پوچھا بھی تو ایسا لگا کہ واقعی یار بڑی اونچی حالت ہے لوگوں کے اندر. تو یہ نہیں ہونا، پوچھنا چاہیے. جو علم فرض ہے نا تم پر وہ تم پر سیکھنا لازم ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. نبی نے فرمایا علم دین کا سیکھنا تم پر فرض ہے. کتنا فرض ہے؟ اگر بالغ ہو گیا تو اب غسل کے فرض سیکھ لے کہ کیا ناپاکی و پاکی کا معاملہ کیا ہے. اب شادی ہو رہی ہے تو شادی میں کیا حقوق بیوی کے ادا کرنے ہیں یہ اس کو سیکھنا ہے. بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں، ان میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. میں بات ادھر لے کر جا رہا ہوں. ولادت کا موقع ہے، سن لیجیے گا. وقت جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہونے لگا ہے، 1 گھنٹے کے قریب ہو چکا ہے اور چند لمحات آپ سنیے گا. تو نبی پاک پیدا ہوئے کہاں پر ہوئے؟ مکے کی زمین پر تشریف لے کر آئے. 12 ربیع الاول صبح کا وقت، گولڈن وقت. آپ دیکھیں سب سے اچھا وقت ہے. رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے. اب رات بھی کہہ رہی تھی رب کی بارگاہ میں، اے میرے پروردگار اپنے محبوب کو میرے اندر بھیج دے. اندھیرا ہے، تیرا محبوب آئے گا اجالا ہی اجالا ہو جائے گا. ادھر دن کہہ رہا تھا اے اللہ تو اپنے محبوب کو میرے اندر بھیج دے تاکہ میں اور روشن ہو جاؤں. اور تیرا محبوب نور ہے، میں بھی نور ہوں، میرے اندر بھی اجالا ہے، تیرا محبوب بھی اجالا بن کر آ رہا ہے، تاریکی کو دور کرنے آ رہا ہے. حضرت جبریل کو حکم ہوا جبریل جاؤ اور دونوں کو خوشخبری سناؤ. عرض کی جبریل نے مولا کیا 2 محبوب پیدا فرمائے گا؟ نہیں نہیں، محبوب تو ایک ہوگا. تو کہا پھر کیسے خوش کیا جائے گا؟ رب نے پکار کے فرمایا اے جبریل، رب نے ارشاد فرمایا اے جبریل جاؤ، جا کر رات سے یہ کہہ دو کہ تو جا رہی ہوگی اور دن آ رہا ہوگا تو تو جاتے جاتے میرے محبوب کا دیدار کر لے گی اور دن آتے آتے میرے محبوب کا دیدار کر لے گا. ایسے وقت میں آقا دنیا میں آئے. اب آپ دیکھیں سن کون سی ہے؟ 571. انگلش کی کون سی تاریخ ہے؟ 20 اپریل. اور آپ نے سنی ہی لیا ہے 12 ربیع الاول چاند کی تاریخ. جب آقا آ رہے تھے دنیا کا کیا ماحول تھا؟ آپ نے مفتی اکرم صاحب سے سنا بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا. اور قرآن نے بتایا ہے اور مثالوں کو پیش کیا ہے. اس وقت کی جو رسمیں ہوتی تھی قرآن کہتا
کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ قرآن نے کہا، آپ دیکھیں اس مثالوں کو، اس وقت کی رسموں کو بیان قرآن کرتا ہے۔ آج جیسے آپ کے یہاں بچے کی ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے، اگر آپ کام کر رہے ہو دلی میں، آپ کی بیوی فون کر کے کہتی ہے بچے کی ولادت قریب ہے، کام چھوڑ کے آ جاؤ، رات کو تکلیف ہوتی ہے، دل بڑا گھبراتا ہے، مجھے بڑی گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ اور واقعی ایک عورت کو جب وہ بچہ جنتی ہے اس کے لیے بڑی مشقتوں کا سامنا اے مسلمانوں کرنا پڑتا ہے۔ آپ پوچھیں ایک ماں کے دل سے اس کو کیا تکلیف ہے بچے کی ولادت پر، آپ پوچھیں کیا تکلیف وہ برداشت کرتی ہے اپنے بچے کی پرورش پر۔ لیکن یہی بچہ جب جوان ہو گیا 25 سال کا یا 30 سال کا، اور جب اس کی شادی ہو گئی تو وہ ماں جس نے راتوں کی نیندوں کو قربان کر دیا، اپنی محنتیں لگاتی رہی، رات دن مشقتیں کرتی رہی، لیکن اپنی اولاد کی خاطر تمام قربانیوں کو پیش کر دیا۔ آج یہی بیٹا شادی کے بعد چولہا الگ کرتا ہے، وہ ماں جو چولہے پر بیٹھا کر اسے گرم گرم روٹیاں کھلاتی تھی، آج یہ بیٹا الگ جا کے اپنا کھانا بنا رہا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستا رہا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو دوائی کے لیے پیسہ نہیں دے رہا ہے۔ ایک لڑکی آئی، اس کے چکر میں ماں باپ کا نافرمان بن گیا، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے حدیث پاک میں آیا ہے اس کا ٹھکانہ جنت میں نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ انسان سب سے عقل مند اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا کرتا ہے۔ لیکن آج معاملہ بڑا خراب ہو گیا، اس لیے مسلمانوں اے میرے نوجوانوں، ماں باپ کی قدر کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے اف سے بھی بات آپ مت کیا کرو۔ ماں باپ کی بڑی قربانیاں اولادوں کے حق میں ہوا کرتی ہے، لیکن آج ماحول بدل رہا ہے، ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے جو ماحول دیا ہے، اسلام نے جو پیغام دیا ہے، اس پیغام کو ہمیں اپنے عمل میں لے کر آنا چاہیے گا۔ حضرات اس سے اور دور ہو جائیں جو اوروں کے یہاں پایا جاتا ہے۔ حضرات اب ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ کتنی مشقتیں اٹھایا کرتی ہے، لیکن آپ کو بتا دوں میں جب اس وقت کا کیا ماحول تھا، زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے یہاں بچے کی ولادت کا وقت قریب ہوتا، قرآن نے اس رسم کو بیان کیا، وہ اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور نکل جاتا تھا، پہاڑوں کی کھو میں چھپ جاتا تھا یا کسی جھاڑی میں جا کے بیٹھ جاتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ جب میرے گھر بچے کی ولادت ہو تو مجھے خبر کر دینا کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے اگر بتایا گیا اسے جا کر تیرے یہاں ایک بیٹی نے جنم لے لیا، ایک لڑکی نے جنم لے لیا، تو حضرات محترم یہ رسم تھی وہاں کی کہ اپنے آپ کو وہ بالکل حقیر سمجھتا تھا، چہرے پہ نقاب ڈال کر وہ اب زمانے میں گھومتا تھا، کہتا تھا میری ناک کٹ گئی، میرے گھر میں بیٹی نے جنم لے لیا ہے، ایک لڑکی نے جنم لے لیا ہے۔ یہ ماحول اس وقت کا تھا۔ اب آج جیسے ہمارے یہاں ایک بچی جب بڑی ہو جاتی ہے، خاندان والے بیٹھ کر کہتے ہیں اب اس کا رشتہ کیا جائے، کہاں کیا جائے کہاں نہ کیا جائے، یہ پلاننگ بنائی جاتی ہے۔ اس وقت بچی کے پیدا ہونے پر پلاننگ بنائی جاتی تھی، اس بچی کو کیسے مارا جائے، اس کا گلا دبایا جائے یا اسے پہاڑ سے پھینک دیا جائے، یہ پلان بناتے تھے وہ لوگ۔ لیکن آپ دیکھیں اس وقت لڑکی پیدا ہوئی تب بھی کیا کیا گیا، تب بھی اس کو حقیر سمجھا گیا۔ لیکن آج بھی کچھ لوگ لڑکیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، لڑکیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، لیکن ایک جملہ ذرا دل کی تختی پہ نوٹ کر کے جائیے گا، اسلامی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی بچیوں کو تلقین کریں، اپنی بچیوں کو بتائیں اسلام کیا پیغام دیتا ہے۔ یہ تمام نوجوان لڑکیاں سن کے جائیں۔ آج اگر ہم اخبار میں پڑھتے ہیں کہ فلاں کی لڑکی بھاگ کر چلی گئی، آپ دیکھیں اس کے باپ کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کو باپ بڑی محنت سے پالتا رہا، اس کے شادی کے سپنے سجاتا رہا، اس کے جہیز کا انتظام کرتا رہا، لیکن آج کل کی کچھ لڑکیاں 4 دن کی محبت میں 20 سال کی محبت کو ٹھکرا کے جا رہی ہے، اپنی ماں کی ممتوں کو آگ لگا کے جا رہی ہے۔ ہاتھ جوڑ رہا ہے باپ کوٹ کے اندر، بیٹی یہ تیرے ریلیجین کا نہیں ہے، یہ تیرے دھرم کا نہیں ہے، یہ تیرے مذہب کا نہیں ہے۔ ہزاروں لڑکیاں اے مسلمانوں مرتد ہو رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں ہمارا دھرم چھوڑ کر اور دوسرے دھرموں میں جا رہی ہے، ان کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو حضرات محترم موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آج یہ ماحول آخر بنا کیوں ہے کہ لڑکیاں دھرم بھی چھوڑ رہی ہے، لڑکیاں گھر بھی چھوڑ رہی ہے، لڑکیاں در بھی چھوڑ رہی ہے۔ اس لیے بنا اسلام نے کہا تھا پردے میں رکھ، اسلام نے کہا پہرے میں رکھ، لیکن ہم نے آزاد چھوڑ دیا۔
100 سے اوپر لڑکیاں مرتد ہوئی ہیں پورے مراد آباد میں، 100 سے زیادہ. یار سوچو کہ کہاں گئے. 100 لڑکیوں کا مرتد ہونا. ابھی آپ نے دیکھا تھا مرڈر ہوا وہاں پہ مراد آباد میں، ادھر سرجو نگر کی شاید لڑکی تھی مرتد ہوئی تھی 9 سال پہلے. 7 سال کی بیٹی تھی، اس کا پتی تھا، اس نے کر دیا اس کا کام تمام. میں نے پوری لسٹ بنائی اور اس پر ریسرچ بھی کیا. مجھے ایک لسٹ بھی دی کسی نے کہ اتنی لڑکی اب تک کی جا چکی ہیں چھپی، مطلب جن کا ظاہر ہو گیا. تو واقعی 100 سے بھی زیادہ ایسی لڑکیاں تھیں جنہوں نے اسلام چھوڑا، دوسرے دھرم میں گئی اور ان کے پتی نے ان کا کام تمام کر دیا. کچھ دنوں تک ساتھ رہے پھر ختم ہو گیا. یہ ماحول کیوں؟ تعلیم اچھی بات ہے لیکن جب ہم آج کل مسلمانوں کا ماحول آپ شہر قصبوں میں سٹیوں میں جا کر دیکھیں، کوچنگ سینٹر جا رہی ہے، کوچنگ سینٹر جا رہی ہے. چلو کوچنگ سینٹر جا رہی ہے، ٹائم ٹیبل کا پتا ہے کب جا رہی ہے کب آ رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے کب آ رہی ہے، پتا چلا کہ فرینڈ کے گھر پہ. تو ہم نے جو آزادی دی، جو دوسروں کا پلان تھا نا انگریزوں کا کہ ان مسلمانوں کو اتنا مبتلا کر دو کہ یہ ہمارے رنگ میں رنگ جائے اور یہ اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو بھول جائیں اور ان کے دلوں سے عشق رسالت کا چراغ بھی گل ہو جائے. آج وہی کام انہوں نے کیا اور مسلمان اسی میں مبتلا ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں، ہم کہتے ہیں لڑکیوں کو اگر پڑھانا بھی ہے تو بڑی سخت ڈیوٹی کے ساتھ میں. موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے تو چیک کیوں نہیں کرتے ہو؟ کمرے میں اکیلی لیٹی ہے کیوں لیٹی ہے؟ کس سے بات کر رہی ہے؟ کیوں کر رہی ہے؟ جب گھر لٹ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایس ڈی ایم کورٹ کے اندر باپ ہاتھ جوڑ رہا تھا، پیر پکڑ رہا تھا، لیکن بیٹی کہتی ہے مجھے تیرا چہرہ نہیں دیکھنا ہے. ہائے ہائے کیا ہو گیا؟ اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ اس باپ نے اس بیٹی کو پالا، آج یہ کہتی ہے تیرا چہرہ نہیں دیکھنا ہے. ماں ہاتھ ہو گیا اس ماں کو کورٹ میں، ویڈیو وائرل ہوا، بیٹی ڈانٹ مار کے گئی اپنی ماں کو کہ میں تیرے ساتھ نہیں جاتی، غیر کے ساتھ جاؤں گی. آپ اندازہ لگائیے اس ماں کے دل پہ کیا گزری. اس کو ہارڈ ہوا اور وہیں اس ماں کا انتقال ہو گیا. اس کا زمانہ آ گیا ہے کہ بیٹیاں ماں باپوں کو لاتے لگا رہی ہے. ارے یہ بیٹیاں تو رحمت ہے. جب نبی پاک تشریف لائے دنیا میں کیا ماحول تھا. ایک صحابی آئے میرے آقا کی بارگاہ میں روتے ہوئے، آقا ہلاک ہو گیا، آقا برباد ہو گیا، آقا تباہ ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی کیا ہوا؟ کیا تیرے گھر میں آگ لگ گئی؟ کہا نہیں آقا. کیا تیرا مال لٹ گیا؟ کہا نہیں آقا. آقا نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے صحابی آقا میں اس لیے ہلاک و تباہ ہو گیا، مجھ سے ایک ایسا عظیم گناہ ہوا ہے جسے یاد کرتا ہو رات کو نیند نہیں آتی ہے، بڑا بے قرار بے چین رہتا ہو. میرے نبی نے فرمایا وہ کون سا گناہ ہے؟ آپ بیان کرو. حضرات وہ صحابی جو تھے وہ کہنے لگے آقا جب آپ تشریف نہیں لائے تھے، آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، زمانہ جاہلیت کا دور تھا، ہم لوگ اندھکار میں ڈوبے ہوئے تھے، اندھیرا ہمارے چاروں طرف چھایا ہوا تھا. آقا میرے گھر میں ایک بیٹی نے جنم لے لیا، جب وہ پیدا ہو گئی تو میں نے چاہا کہ اسے ابھی مار دوں، لیکن میں نے سوچا نہیں ابھی نہیں ماروں گا، جب یہ 7 سال کی ہوگی، جب یہ بولنے لگے گی تب ماروں گا. آقا جب میری بیٹی 7 سال کی ہو جاتی ہے وہ مجھے ابا ابا کہتی ہے، وہ میرے پیچھے لگی رہتی ہے اور میں نے قسم کھائی تھی اس کو ماروں گا اور جب ماروں گا تو بتاؤں گا تجھے کیوں مارتا ہو، تیری سزا یہ ہے تو لڑکی ہے، میرے گھر میں جنم کو لے لیا ہے. یہ وہ صحابی بیان کر رہے ہیں. آقا ایک رات ایسی تھی جو بڑی سناٹے بھری رات تھی، میری بیٹی اپنی ماں کے آنچل سے لپٹ کے سوئی ہوئی تھی اور میں نے اس کی ماں کے آنچل سے اپنی بیٹی کو کھینچ لیا، کھینچ کر میں باہر لے گیا، ایک دعوت کا بہانہ بھی کر دیا، چل بیٹا تجھے گھما کے لاتا ہوں. میری بیٹی رات کے سناٹے میں بغیر کچھ وہ چرا کیے ہوئے میرے ساتھ چلنے لگی. میں ایک بیابان جنگل میں پہنچا، میرے ہاتھ میں کودال تھا، اب میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، اب میں نے گڈھا کھودا، اب میرے اندر پسینہ بھی آیا، محنت کی تو پسینہ ٹپکا. میری بیٹی نے اپنے چھوٹے سے آنچل سے میرے پسینے کو صاف کر دیا. میں نے گڑھا کافی گہرا کھود دیا، اب اتنا گہرا کہ میری بچی اس میں سما سکے. میں نے اپنی بچی کو اٹھایا، اس گڈھے کے اندر رکھ دیا. اب میری بچی ہنس رہی ہے، وہ سوچ رہی ہے میرا باپ ہے مجھ سے محبت میں کوئی گیم کر رہا ہے، کوئی کھیل کھیل رہا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں آقا میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دیا، اب میں مٹی ڈال رہا ہوں. میری بیٹی کہتی ہے آقا کیا کرتے ہو، کیا اس طرح کی بات کرتے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں مٹی ڈالتا رہا، حالانکہ میری بیٹی جب منہ تک دب جاتی ہے سینے کے اوپر
ظالم ہے. اب میری بیٹی نے مجھے پکار کے کہا اے میرے باپ مجھے کیوں زندہ دفنا رہا ہے؟ اگر مارنا ہے تو میرا گلا دبا دے میں مر جاؤں گی, تو مجھے پہاڑ سے نیچے پھینک دے مر جاؤں گی, تو مجھے سمندر میں ڈبو دے میں مر جاؤں گی, لیکن زندہ مت دفنا. وہ صحابی کہتے ہیں آقا میری بیٹی چیختی رہی چلاتی رہی, میں نے اس کی ایک بات کو نہیں سنا, میں اسے زندہ قطربور کر کے اس کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتا ہوں. میرے آقا نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ صحابی کہتے ہیں آقا جب رات کو سوتا ہوں تو رات کے سناٹے میں میرے کان میں اس کی وہی گونج سنائی دیتی ہے, اس کی چیخیں سنائی دیتی ہے. آقا بے قرار رہتا ہوں, میرے آکاش کے باہر ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ہائے کفر یہ تیرا کیا معاملہ تھا کہ تو نے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا. یہ صحابی روئے, آقا آگے بڑھے اور ان کو سینے سے لگا لیا اور آپ نے ارشاد فرما دیا اے میرے صحابی اب تو غم مت کر, جب تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اللہ نے تیرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, محفل آمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو یہ وقت تھا, یہ دور تھا, آج بھی ہے. میں نے ایک ریزن تو بتایا کہ لڑکی پیدا ہوئی, ایک ریزن یہ ہے کہ لڑکیاں جو ناک کٹا کے جا رہی ہیں, بے عزت کر رہی ہیں, تب دوسرے باپ سوچتے ہیں یار ہماری اولاد ایسی نہ نکلے, اللہ اولاد دے تو دیکھ دے ورنہ اولاد نہ دے. یہ دعا کرتے ہیں سب جب دوسروں کا انجام دیکھتے ہیں. ایک ریزن یہ بھی ہے, آپ میں اور ہم سب ذمہ دار ہیں. قیامت میں یہ پتہ چل جائے گا, جب پلنگ نہ پننے کے پننے تب پتہ چلے گا. شادیوں میں فضول خرچی. ایک غریب آدمی تھا, میں نے ان کو جانتا ہوں, مزدور تھے, ان کی 5 لڑکیاں, سب سے بڑی لڑکی کی عمر 28 سال ہے, لیکن وہ مسالہ دے. اب بتائیے وہ مزدور آدمی 5 لڑکیاں, 3 لڑکیاں ایسی کہ آدمی کا کر دو, 2 چھوٹی تھی ان کا بھی کر دو, کوئی حرج نہیں. اب وہ یہ رو رہے تھے کہ میں کہاں سے 15 لاکھ روپے لے کر آؤں اپنی بیٹی کے لیے, میں کہاں سے 10 لاکھ کا انتظام کروں, بڑی مشکل سے میں ان 5 لڑکیوں کو پالتا ہوں. لڑکا نہیں تھا ان کا, لڑکی ہی لڑکی تھی. تو کہہ رہے کہاں سے لاؤں. اب آپ بتائیے جو جوانی کے ایام لڑکی کو سسرال میں گزارنے تھے, اپنے باپ کی غربت کی وجہ سے وہ اپنے باپ کی دہلیز پر گزار رہی ہے. کون ذمہ دار؟ ہم اور آپ ہی تو ہوئے. نکاح کسے کہتے ہیں؟ مفتی صاحب بیٹھے ہیں. ایجاب و قبول کا نام نکاح ہوتا ہے. مہر شرط ہوتے ہیں, 2 گواہ شرط ہیں. 2 گواہوں کی موجودگی میں لڑکی اگر یہ کہے مہر کے ساتھ میں کہ میں اپنے آپ کو تیری زوجیت میں دیتی ہوں, اور لڑکا یہ کہے میں تجھے قبول کرتا ہوں, یہ نکاح ہو گیا. بڑی اجازت دے رہا. یہ 2 جملے تو ہوئے, ایک بار کے کہنے سے نکاح ہو جاتا ہے, 3 بار بہتر ہے کہلوانے امام صاحب. ایک بار میں نکاح ہو گیا. اب اس ایجاب و قبول کے لیے کتنی ہم نے کہانی رچ دی یار. لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں, حالانکہ لڑکے کو دکھا سکتے ہو آپ پہلے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, قرآن کا حکم ہے جو پسند آئے اس سے نکاح کرو. کتنے ایسے معاملے ہیں لڑکا کہتا مجھے پسند نہیں. ماں باپ کر کے آ گئے تھے, ابا کی جیب میں گڈی ڈال دی, نتھی ڈال دی, نتھی 50,000 کی بچولیاں نے پہلے ہی ابا گرم ہو گئے. بولے اب تو زبان دے دی, کٹ سکتی ہے لیکن رشتہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں زندگی دونوں کی خراب کر رہے ہو؟ مگر ہمارے یہاں یہ رسم نہیں ہے. ہم نے بہت سی جگہ سنا کہ لڑکا لڑکی کو بس دیکھنے کے لیے چلا گیا, اس نے جھلک دیکھ لی تو رشتہ ختم کر دیا. بولے لڑکا تو آوارہ, ابا اور اماں تو قبر میں چلے گئے, اب زندگی کی کہانی اس کی رہ گئی. تو کیوں نہ اس کام کو ختم کرے. بھائی اسلام کو پڑھو یار, اسلام کو سمجھو. اسلام نے ہر برائی کے راستے کو ختم کر دیا ہے, اچھائی کا راستہ ہمیں دیا. لیکن نہیں, ہمارے تو مونچھ سماج میں اونچی ہونی چاہیے. ابا بھی مانگ رہے, ویگنار مانگ رہے, الٹو مانگ رہے, سوئفٹ مانگ رہے, بڑی بڑی گاڑیاں یہ تو سب چلی رہی ہیں. اب یہ مانگ رہے, کھڑا کھانا مانگ رہے. جب آ گئی دلہن بن کے وہ لڑکی تو اب وہ پیالہ بھی نہ دے رہی ابا کو. بولے جاؤ بیٹا ادھر کو جاؤ, کام کرو. بڑا ناک میں دم کر رہا رشتے سے پہلے. اب ساس کرنی ہے کہ تعویذ دے دو. لگے دونوں قبضہ کرنے میں. ساس علم میاں سے تعویذ لا رہی ہے کہ بہو بڑی تیز آ گئی ہے, ذرا ایسا کر دو کہ میرے مٹھی میں آ جا. نکل رہی ہے مٹھی میں کر دو, مٹھی میں. میاں کہہ رہے روپے 11,000 لگا کے, مٹھی میں کیا پیروں میں کر دوں گا. اب زمانہ گزر گیا, 11,000 چپکے سے دیے ہیں ابا شوہر سے چھپ کے. اب کہہ بھی نہ سکتا کیونکہ وہ جو
جو لٹ رکھا ہو کونے میں جو رکھا تنبیہ الغافلین وہ پھیر دیں گے پھر کہ تو 11,000 دیے وہ تو نے میاں کو آباد کر دیا حقیقت میں. اب وہ ادھر لگ رہی ہے وہ بھی آئی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ میاں ایسا کر دو کیا بس اماں کو تو دیکھے ہی نا بہت ظالم گڑیا ہے دیکھے ہی نا. یہ سارے سسٹم چل رہے ہیں آپ سماج میں. یہ نہیں ہو اسلام نے جو دیا پیغام ارے آپ کو دعوت کھانی ہے آپ اگر لڑکے والوں ولیمہ دیجئے شاندار دیجئے اچھے انداز میں دیجئے. ولیمہ دینا سنت ہے سنت کو چھوڑ دیا ترک کر دیا لگ گئے فیشن پرستی میں لگ گئے. وہ یوروپ کے لوگوں نے دعویٰ کیا ہم انہیں اپنے رنگ میں ڈھال دیں گے. آج وہی کلچر وہی تہذیب وہی تمدن وہی فیشن وہی لباس وہی انداز ہمارے اندر آ چکا ہے. عیسائیوں کے یہاں آج بھی اگر شادی ہوتی ہے وہ جاتے گرجا گھر میں جاتا وہ چاہے عرب پتی ہو کہیں کا بھی کوئی پتی ہو وہ جاتا لڑکی لڑکا دونوں وہاں ان کی شادی ہوتی ہے رجسٹرڈ ہوتی ہے وہ جو بھی کرتے. اور ہمارے یہاں تو میرج ہال ہو رہے ہیں اور میرج ہال میں چلے جاؤ تو ایسا لگتا ہے جیسے فیشن شو میں آ گئے. عورتوں کو دیکھو تو دھڑی بھر کریم پاؤڈر چہرے پہ ایسے بالکل ابھی دیکھا تو کالی ہی اور اب دیکھا تو ایسا لگ رہا ہے آٹے کے کٹے پہ پورا منہ مار کے آ رہی ہے پوری بھوری کی بھوری ہو گئی. کریم ہے بہت فیشن بالکل سب خلط ملط کھانا پینا. ارے بھیا کس نے کہہ دیا حضور کی حدیث یہ کھڑے ہو کے اگر کوئی چیز کھا لو بھولے سے یاد آئے کہہ کر دو الٹی کرنے کا حکم ہے. یہاں تو پورا کھانا چل رہا کھڑے ہوں گے خوب کھا رہے صاحب خوب دم دما رہے ہیں. لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں سب ایک ساتھ میں کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں. کہا کیا اسلام نے پیغام دیا؟ نہیں اسلام نے کہا بیٹھ کے کھا اور جب کھا دسترخوان پہ تو کیا کر پہلے بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ لے. جب پڑھ لے گا شیطان شریک نہ ہوگا اور جب کھا لے تو پھر الحمدللہ پڑھ لے. کہتے ہیں کہ بس کہاں دیکھیں کس چیز پہ گفتگو کی جائے. حالات بڑے بدتر ہیں. اب مسلمان ہم ہیں تو قرآن پڑھنا تو کوئی اور آگا نہیں ہمیں تو پڑھنا ہے. مسجد ہم بنا رہے تو نماز کوئی نہیں پڑھے گا ہم ہی تو پڑھیں گے. بہرحال وہ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا تھا اس وقت کہ مسلمانوں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بڑے اچھے اشعار ڈاکٹر اقبال نے بھی کہے تھے. ڈاکٹر اقبال تو یہ بھی کہہ گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سیرت اپناؤ سنتوں پہ عمل کرو انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدموں میں رہے گی. اپنے بچوں کو دین اور دنیا دونوں تعلیم دو تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو. اور یہ ماشاءاللہ آپ کے گھروں میں بڑے جاگرک لوگ ہیں. مولانا صاحب بتا رہے ہیں اور رفیق صاحب کہ اچھے پڑھے لکھے بھی ہیں اور اچھی ڈیوٹیوں پر بھی ہیں. ہمارے پاس وہ ڈاکٹر جنید بیٹھے تھے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کر رہے بڑے اچھے انداز اور اخلاق بھی اچھا ہے ان کا. اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں شفا عطا کرے. یہ دعا کی جا سکتی ہے. یہ بھی نہ کہہ سکتے ہم کاروبار چلا دیں ان کا. مجمع میں ایک آدمی دعا کر رہا تھا یا اللہ میرے کاروبار میں ترقی عطا فرما دے تو پیچھے سے ایک نے کہی آمین مت کہہ دیو کفن بیچنے کا کاروبار ہے اس کا سبھی سے لے جاؤ گے. تو بہرحال دعا بھی موقع کے حساب سے کی جاتی ہے. میرے کہنے میں جو بھی گفتگو ہوئی ہے اب تک لفظ شویو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور سبھی حضرات آگے سے پیچھے تک پیچھے سے آگے تک کلمہ شریف پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.